الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بالحق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلی العظیم۔ عزیز طالبات اور دیگر معلمات اور حاضرین کرام، آج کی جو مجلس ہے اس کا عنوان ہے توحید، رسالت اور نواقض ایمان۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ کس میں ایک ماننا ہے؟ کہ ذات میں بھی اللہ
تنے تنہا ہیں، ان کے ساتھ ذات میں کوئی شریک نہیں۔ توحید یعنی اللہ صفات میں بھی تنے تنہا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ذات میں تنے تنہا ہیں، ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اللہ صفات میں بھی تنے تنہا ہیں، صفات میں ان کا کوئی شریک نہیں، اس کو کہتے ہیں توحید صفاتی۔ تو گویا توحید کی یہاں دو قسمیں ہو گئی، ایک توحید ذاتی ہے، دوسرا توحید صفاتی ہے۔ دونوں میں بھی اللہ تنے تنہا ہیں، تو دونوں کا ماننا ضروری ہے کہ ذات میں بھی اللہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی اللہ تنے تنہا ہے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو بعض قوموں نے اللہ کی ذات میں بھی شرک کر دیا، اور بعض نے صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اس اعتبار سے ان کی توحید ٹوٹ جاتی ہے، وہ مشرکین میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ مومن نہیں کہلاتے، خواہ اللہ پر ایمان لانے کا کتنا ہی بڑا دعویٰ کریں۔ جیسے عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، نعوذ باللہ ذات کے اعتبار سے عیسائیوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں شریک کرنا اس معنی کر کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ان کا ایک بیٹا حضرت عیسیٰ ہیں، جیسا کہ عیسائی دعویٰ کرتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے گویا عزیر علیہ السلام ہیں، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کا جو وجود ہوتا ہے وہ باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، باپ اور ماں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا الزام اور اتنی بڑی تہمت ہے اللہ رب العزت پر۔ بعض عیسائیوں نے یہ تک بھی کہا ہے نعوذ باللہ حضرت مریم جو ہے اللہ کے بیوی کے درجے میں ہے۔ یہ سب ذات کے ساتھ شرکت کی گستاخیاں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ان دونوں کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، ان کی یہ منہ بولی باتیں ہیں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے۔ سورہ جن میں اللہ نے فرما دیا متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا نہ اپنے لیے کوئی بیوی ہے۔ اور اسی توحید کو سمجھایا گیا ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ کے کوئی باپ نہیں ہے اور نہ یہ کسی کے بیٹے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو توحید ذاتی یہ ہے کہ ساری چیزیں یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے، ان کے آنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ دنیا میں ہر انسان آنے میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوئے کہ اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ پھر ان کی جو کچھ اولادیں ہیں حضرت آدم اور حوا کے ذریعے اللہ نے دنیا میں پیدا کی۔ تو یہ سب کے سب مخلوق کہلاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بنایا۔ جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں، بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں اور ساری دنیا مخلوق ہے۔ اور اللہ کے وجود کے لیے اللہ تنہا ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ آنے میں اپنی ذات میں ان کا اپنا وجود ہے، وہ خود آئے ہیں اس لیے خدا ہیں۔ بچیوں اچھی طرح یاد رکھو، خدا کس کو کہتے ہیں؟ یہ خود آ سے، خود آ سے خدا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ذات جو خود آئی ہے اس کو کوئی لایا نہیں ہے، اس لیے اللہ خدا ہے۔ توحید صفاتی کہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں ان سب کے بنانے والے اللہ ہیں۔ آسمان کیسے بنا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ آسمانوں کے بنانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، زمین کے بنانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، پھر انسانوں کے بنانے میں بھی اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اسی لیے کہا ام لہم شرک فی السماوات، کیا لوگوں میں سے کوئی اللہ کا پارٹنر ہے آسمان کے بنانے میں؟ ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ان کو کوئی نوشتہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ فلاں فلاں بھی شریک ہے؟ تو یہ ہماری توحید ذاتی بھی مضبوط ہونا ہے، صفاتی بھی مضبوط ہونا ہے۔ واللہ خالق کل شے، دنیا کی ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ بعض چیزیں راس اللہ نے پیدا کی ہیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان نے کوئی چیز بنائی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی ریڈیو جو ہے بنایا، کوئی کمپیوٹر بنایا۔ سوال آئے گا کہ اللہ ہر چیز کے خالق ہیں؟ مول صاحب آپ بولے اللہ ہر چیز کے خالق ہیں، کیا کمپیوٹر کے خالق اللہ ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ کمپیوٹر کے خالق بھی اللہ ہیں۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسا؟ یہ تو فلاں شخص تیار کیا۔ سوال یہ ہے کہ فلاں شخص نے تیار کیا ہے تو کس وجہ سے تیار کیا؟ تو دماغ کی وجہ سے۔ تو دماغ کس کا دیا ہوا؟ وہ تیار کیا ہے کس چیز سے؟ ہاتھوں سے تیار کیا۔ تو ہاتھ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ بڑی سی بڑی کمپنیاں جو بنی ہیں تو بڑے بڑے ماہر لوگ کمپنیاں وجود میں لا رہے ہیں، تو وہ کمپنیوں کے بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں۔
تو دنیا میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے انسانوں کی عقل کے ذریعے سے چیزوں کو بنایا، لیکن حقیقت میں بنانے والے اللہ ہی ہیں۔ کیوں؟ اگر اس انسان کو اللہ عقل نہ دیتے تو پھر انسان نہیں بناتا۔ دل کے اندر جو کچھ بھی حرکت ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ روئے زمین کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر متحرک نہیں ہوتا، سکون بھی اللہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اتنی بڑی چیز جو آ رہی ہے اللہ کے حکم کے بغیر تھوڑا ہی ہے، اللہ ہی کے حکم سے آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا توحید ذاتی میں بھی ہم مضبوط رہنا ہے، توحید صفاتی میں بھی ہم مضبوط رہنا ہے۔ اللہ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا، توریت لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ اللہ نے اس وادی میں کلام کیا کہ موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے نعلین اتاریے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ آپ مقدس جگہ پر موجود ہیں، یہاں ہمارا دیدار تمہیں، تجلیات کی روشنی یہاں پر پڑ رہی ہے۔ تو اللہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، آواز کی اتنی لذت اور اتنی شیرینی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی، جب اللہ کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی خوبصورتی ہے، تو میرا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہو رہی تھی تو صرف کان نہیں سن رہے تھے، رواں رواں سن رہا تھا۔ بات ایک جہت سے نہیں، ساری جہتوں سے آواز آ رہی تھی۔ تب سوال کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اگر تم دیکھنے پر ہی اصرار کر رہے ہو تو پہاڑ پر ایک اپنی تجلی ڈال دوں گا، اس کو برداشت کر سکو تو دیکھ لو۔ تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ پاک ہیں، ہم سراپا ناپاک ہیں۔ بچیوں اچھی طرح یاد رکھو، ایمان بغیر دیکھے کے لانے کا نام ایمان ہے۔ دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی ایمان نہیں ہے نا۔ اسی لیے کیا کہا قرآن نے؟ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ متقی لوگ جو بغیر دیکھے یقین رکھتے ہوں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہوں بغیر کسی دیکھے کے۔ غیب پر ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانا ہی اصل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کو اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے اپنی سر کے آنکھوں سے، تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو بعض لوگ اس میں اشکال کرتے ہیں، صاحب اللہ تعالیٰ دکھتے ہی نہیں تو ہم ماننا کیسا؟ دیکھیے، ماننے کے لیے دکھنا ضروری نہیں، ماننے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اور دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہم اس کو مانتے ہیں۔ طالبات کو اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج غیروں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، تمہارا اللہ نظر ہی نہیں آتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ بہت سی بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اس کا جواب سمجھو آپ،
میں جو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دعویٰ کرنا جو نظر آتی ہے اسی کو ہم مانیں گے، جو نظر نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانیں گے، یہ بولنا ہی غلط ہے. آپ کئی چیزیں وہ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی پھر بھی مانتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کو مثالوں سے سمجھو. پہلی مثال انسان کی عقل ہے. کسی نے بھی اپنی عقل کو نہیں دیکھا لیکن ہر شخص مانتا ہے کہ عقل موجود ہے. اور عقل ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو بھی آپ بتائیں گے فلاں کو عقل نہیں ہے، اور کسی کو عقل ہے تو آپ بتائیں گے کہ فلاں کو عقل ہے. اب عقل ہے یا نہیں ہے اس کو نشانی سے پہچانا جائے گا. ایک آدمی وقت پر آتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سارے کام اپنے صحیح کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے اس میں عقل سلیم موجود ہے. یہ اس کا برابر عقل والے کام کرنا، یہ کام دلیل ہے اس کی عقل کے موجود ہونے پر. اگر کسی آدمی کی عقل چلی گئی تو وہ آدمی گھوڑ پر نظر آئے گا، گھوڑ پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، مٹی میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی عقل چلی گئی. آپ عقل مند آدمی کی عقل کو نہیں دیکھے پھر بھی اس کو عقل مند مان رہے ہیں، اور جو پاگل آدمی جس کی عقل جا چکی ہے اس کی عقل کو نہیں دیکھے پھر بھی اس کو پاگل مان رہے ہیں. تو یہ نشانی کی وجہ سے پہچان رہے ہیں. دوسری مثال روح ہے. آپ کے ساتھ بھی روح ہے، میرے ساتھ بھی روح ہے، لیکن میں نے بھی اپنی روح نہیں دیکھا، نہ کسی اور کی روح دیکھا، اور نہ تم اپنی روح دیکھے نہ کسی اور کی روح دیکھے، لیکن ہر کوئی مانتا ہے کہ روح ہے. وہ کیسے؟ کوئی میت مردار پڑا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح نہیں ہے، چلی گئی. جس کی روح چلی گئی اس کی روح کو بھی نہیں دیکھا، اور جس کی روح موجود ہے اس کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ روح ہے، یہ زندہ ہے، اور یہ روح اس کی چلی گئی، یہ مردہ ہے. کیسے پہچانا؟ نشانی سے پہچانا. ہر انسان کی نقل و حرکت یہ بتاتی ہے اندر روح ہے، حالانکہ روح کو نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ زندہ آدمی ہے جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے. لیکن ایک میت ہے جو پڑی ہوئی ہے، حرکت نہیں کر رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ صاحب اس کی روح چلی گئی ہے، اگرچہ کہ روح کو ہم نے نہیں دیکھا. پھر کیسے کہہ رہے ہیں یہ میت ہے؟ کہ اس لیے کہ چلن پھرن اور حرکت کرنا ختم ہو گیا، یہ علامت ہے کہ یہ مردہ ہے. آئیے تیسری مثال. کسی کو شوگر بڑھ گئی، کسی کا بی پی ہائی ہو گیا. کیا کسی نے اندر دیکھا کہ شوگر کتنی ہے؟ کسی نے دیکھا کہ بی پی کتنی ہے؟ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں. وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی ایک نشانی سے کہہ رہے ہیں کہ پتی جو ہے نکال کر بلیڈ مار کر ہم جو دیکھا کہ صاحب شوگر بڑھی ہوئی ہے. شوگر بڑھی ہوئی ہم نے باڈی میں جا کر تو نہیں دیکھا، لیکن نشانی سے پہچان لیا کہ اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے. کوئی آدمی بڑبڑا رہا ہے غصے میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا بی پی بڑھا ہوا ہے. ابھی لا کر جو ہے آلہ لگا کر دیکھا گیا تو اس آلہ بتا رہا ہے کہ ہاں اس کا بی پی بڑھا ہوا ہے. ہم نے اندر بی پی کو نہیں دیکھا، لیکن نشانی سے پہچانا کہ اس کی بی پی بڑھا ہوا ہے. اسی طرح ایک اور مثال. ایک بچہ اسکول نہیں گیا،
باہر دوستوں کے ساتھ کچھ گھنٹے کھیل کر آیا، ابھی اسکول کا وقت چل رہا ہے، اب گھر میں آنا چاہتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اگر باپ دیکھے گا تو ڈانٹے گا، ماں کو کسی طرح باتیں بنا کر بہلا لوں گا، لیکن باپ اگر ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ اب وہ آتا ہے، دیکھتا ہے باپ کی گاڑی باہر رکھی ہوئی ہے، باپ کی گاڑی باہر رکھی ہوئی ہے، یقین ہو جاتا ہے ابا گھر میں موجود ہیں۔ پھر اندر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان کی چپل رکھی ہوئی ہے، بابا جو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ بابا کو نہیں دیکھا لیکن چپل کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ابا اندر ہیں۔ پھر جب کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ان کی شیروانی لٹکی ہوئی ہے، ان کا چشمہ رکھا ہوا ہے، اور پکا یقین ہو گیا کہ بابا گھر میں ہیں، الٹے پیر بھاگ جائے گا۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی تو بھاگ کے کیوں آ رہا؟ نہیں، بابا گھر پہ ہیں۔ کیا بابا کو تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، بابا کو گھر میں ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کیسے پہچانا؟ صاحب ان کی گاڑی ہے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، علامت ہے کہ یہ بابا اندر ہیں، چپل ان کی رکھی ہوئی ہے، شیروانی ان کی لٹکی ہوئی ہے، چشمہ ان کا رکھا ہوا ہے، یہ نشانیوں سے میں نے یہ سمجھا کہ میرا باپ اندر موجود ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نظر تو نہیں آتے، کائنات کی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے جو چل رہے ہیں، اور اپنا نظام ان کا برابر چل رہا ہے، سورج کا، ستاروں کا، چاند کا اپنے وقت پر آنا، دن کا آنا، اور اس کے ساتھ رات کا آنا، اور دنیا کی ہر ہمہ قسم کی حرکتیں ہیں، بادلوں کا آسمانوں پر منڈلانا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، درختوں کا حرکت کرنا، اور انسانوں کا چلنا اور پھرنا، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا نا، لوگوں میں نظر تو نہیں آتا ہوں لیکن نشانیاں بتلاتی ہیں میرے وجود کو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان کے بنانے میں، والارض زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے میں اور دن کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں جس سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی جس کی بکری کھو گئی، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کدھر گئی ہوگی، نشان سے پہچان لیا کہ اس طرف سے گئی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے برابر بکری مل گئی۔ ایک وہ چرواہا جس کی بکری کھو جانے پر اس کے نشان دیکھ کر آگے بڑھ کر پہچان لیتا ہے، یہاں بکری۔ راستے سے گزرتے ہوئے گوبر نظر آیا تو یہ پتہ چلا کہ یہاں سے بھینس گزری ہوئی ہے۔ اب مینگنیاں نظر آ گئے تو دلیل ہے کہ صاحب یہاں سے بکری گزری ہوئی ہے۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر آدمی پہچانتا ہے کہ یہاں سے کون سی چیز گزری ہے۔ کائنات کا اتنا بڑا نظام جو اللہ پاک چلا رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی موجود ہے۔ ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانا، یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان کے اضافے کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے بہت بڑی دلائل ہیں، جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن نشانیاں ہیں، جن نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ انظروا الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو۔
پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ مثال بتائی گئی، کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ سخت گرما کے اندر بہت کچھ گھاس پھوس جل جاتے ہیں، اور بہت سے جنگل جو ہے جلتے جلتے گھاس پھوس سوکھے ہو کر چٹیل زمین بن جاتے ہیں۔ پھر وہی بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد پھر ہرے بھرے جو ہے زمین نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ابھی ابھی یہ سب مردہ تھے، زندہ کس نے کیا؟ تو یہ اللہ ہی کی سب سے بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ دنیا محدود ہے، دنیا محدود ہے، ہماری آنکھیں بھی محدود ہے، اللہ تو لامحدود ہے۔ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی چونکہ لامحدود ہے، لامحدود ذات لامحدود جگہ میں نظر آئے گی۔ دنیا محدود جگہ ہے، یہ محدود جگہ لامحدود ذات نظر نہیں آتی۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات تو دور کی ہے، پروردگار عالم نے جتنے فرشتے بنائے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے آپ بڑی تخلیق پر حیرت کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے روئے زمین پر اگر کھڑے ہو جائیں تو ان کا سر آسمانوں کو لگے، اور پر اگر کھول دیں تو 600 پر سے مشرق اور مغرب بھر جائے۔ جب جبریل کی تخلیق اتنی بڑی ہے تو پھر ان کے بنانے والے خالق کی کیفیت کتنی بڑی ہوگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ اتنے بڑے پیغمبر کہ روئے زمین کے سارے دریاؤں، سارے تالابوں، نہروں، چشموں، کنوؤں کا پانی صرف ان کی پیٹھ پر رکھا جائے تو ایک قطرہ پانی نیچے نہیں گرے گا۔ تو میکائیل کی صرف پیٹھ اتنی بڑی ہے، تو پھر وہ اللہ جس نے بنایا ہے وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اس لیے عزیز طالبات، ایک چیز ہوتی ہے لطیف اور ایک چیز ہوتی ہے کثیف۔ کثیف چیز نظر آ جاتی ہے لیکن لطیف چیز نظر نہیں آتی آپ۔ اس کی مثال ایک مرتبہ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک عالم دین ایک سوال لے کر آئے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی عظیم الشان ہے، اور ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ایک مثال دے کر سمجھایا، دیکھو پانی ایک لطیف چیز ہے، پانی ایک لطیف چیز ہے، زمین کا حصہ کثیف ہے، زمین نظر آتی ہے، لیکن اگر پانی کا ایک گلاس آپ ڈال دیں گے زمین پر تو وہ پانی کہاں ہے، کدھر پھیل گیا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت نے اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے بسکٹ عثمانیہ منگائی، اور اس کے بعد پانی ڈال دینے کے بعد حضرت نے کہا کہ پانی کہاں ہے بتاؤ، بولے بسکٹ کے ادھر ہے ادھر نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، پورا پانی جو ہے بسکٹ کو گھیر لیا ہو گیا۔ بسکٹ کا وجود ہے، نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ کثیف ہے، اور پانی جو ہے اس کے مقابل لطیف ہے۔ جب وہ پانی پوری بسکٹ کو گھیر لیا اور وہ پوری بسکٹ کچی ہو گئی اور وہ پانی نے بسکٹ کا احاطہ کر لیا، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کی ذات تو لطیفوں کے لطیفوں سے آگے ہے، تو پھر وہ ذات کیسے نظر آئے گی؟ بزرگوں نے مثال دے کر سمجھائے۔
اب لطیف اور کثیف کو ایک مثال سے اور سمجھو. ایک کمرہ ہے، ایک کمرہ ایسا ہے جس میں بمشکل سب آدمی بیٹھیں تو 100 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 100 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. 101 والا آدمی آیا تو اس کو جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ جگہ 100 آدمیوں کے لیے برابر فکسڈ ہے، کہیں بھی جگہ نہیں ہے اس کی. اور اسی کمرے کے اندر آپ 10 گولے لگائے ہیں تو 10 گولوں کی روشنی برابر دے گی، وہ ایک گولا دوسرے گولے سے نہیں ٹکرائے گا. 10 کے بجائے آپ نے اور 20 گولے لگا دیے تو سارے 20 گولے بھی اپنی روشنی دکھائیں گے، ہر دوسرا گولا دوسرے سے نہیں لڑے گا. کیوں؟ یہ روشنی لطیف ہے. انسان جو بیٹھنے والا ہے کثیف ہے، یعنی روشنی کی کوئی حد نہیں، اور آپ ایسے 100 گولے بھی فٹ کریں گے تو ہر گولا اپنی روشنی دے دے گا، وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہے. یا انسان کا وجود کثیف ہے، 100 کی جب جگہ ہے تو 101 نہیں آ سکتا. تو جیسے روشنی لطیف ہے، وہ ایک دوسرے کا ٹکراؤ اس کے اندر نہیں ہوتا، ایسے ہی فرشتے جو اللہ پاک نے بنائے ہیں وہ بھی لطیف ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. داہنے جانب کا فرشتہ ہے وہ نیکی لکھ رہا ہے، بائیں جانب کا فرشتہ ہے وہ بھی نیکی جو ہماری برائی لکھ رہا ہے. اسی لیے اس سسٹم کو ماننے کے لیے ہمیں کہا گیا ان سب پر ایمان لاؤ، تو تمہاری توحید مضبوط رہے گی. توحید کے مضبوط ہونے کے لیے ایمان مفصل ضروری ہے. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی ذات پر بھی ایمان لایا، صفات پر بھی ایمان لایا، بغیر دیکھے لایا. وہ ملائکتی، اس کا پورا سسٹم جو فرشتوں کے ذریعے اللہ لے رہے ہیں کام، وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری باتیں سن رہے ہیں اور ہمارے کام دیکھ رہے ہیں، وہ سب نوٹ کر رہے ہیں. اس سسٹم کو بھی ماننا ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتی. پھر ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے جتنی کتابیں اتاری ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جس کو وہ کتبی ہی کہتے ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان کی. اب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے فالو کرنا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھی ماننا ضروری ہے. توحید کے ساتھ رسالت کو ماننا ضروری ہے. فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا پر وہ ہماری جیسی مخلوق نہیں، ان کی جو مخلوق ہے الگ ہے، ہماری الگ ہے. ہمارا جو مٹیریل ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، فرشتوں کا جو مٹیریل ہے وہ نورانیت سے بنا ہوا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے بیچ میں پیغمبروں کو کیوں منتخب کیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا آسمان سے اللہ اعلان کر دیتا اور کوئی کتاب چھت پر رکھی جاتی کہ لوگوں پڑھ لو عمل کر لو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی باریکی کو ہر کوئی نہیں سمجھتا، وہی سمجھتا ہے جس کو اللہ سمجھا ہے، وہ ذات حضرات انبیاء کرام کی. یہ بھی اچھی طرح سن لو، رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ پاک ہیں، ہم ناپاک ہیں. راس اللہ ہم سے بات کرے ہم اللہ کی سنیں، یا ہم اللہ سے بات کریں اللہ ہماری سنیں. یہ تو ہوتا ہے دعا میں، بندہ دعا کرتا ہے اللہ سن لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ راس آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ کلام نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالی ہمارے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نبیوں کو اس لیے منتخب فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، ہماری طرح ناپاک نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی مٹی سے جب پیدا کیا ہے تو اس کے اندر جنت کی بھی مٹی اللہ نے بنائی ہے. حضرات انبیاء کرام کی ذات میں جو مٹی ہے وہ جنت کی مٹی ہے، اور ہمارے اندرون میں جو ہے دنیا کی مٹی ہے. دنیا ناپاک ہے، اس لیے اللہ نے بیچ میں نبیوں کو منتخب کر دیا تاکہ یہ میرا پیغام ان تک پہنچا سکے. نبی جنت کی مٹی کا غلبہ ہوتا ہے نبی کے اندر، نبی کے اندر جنت کی مٹی کا غلبہ ہوتا ہے. جنت پاک ہوتی ہے، اس لیے نبی بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نبی بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے نبیوں کو منتخب کیا ہے. پر فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں دنیا کی ناپاک مٹی ہے اور حضرات انبیاء کرام کے اندر جنت کی پاکیزہ مٹی ہے. اس لیے پاک ذات پاک کو منتخب کر کے ہمارے درمیان پیغمبروں کو بھیجا. اور رسالت کا ماننا ضروری ہے. پیغمبر کو اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا، توحید باقی نہیں رہے گی. اس کو مثال سے سمجھو. پیغمبر کا ماننا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے؟ بقول حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے، دنیا میں ہر مشنری کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ہوتی ہے اور اس کا ایک میکینک بھی ہوتا ہے. اگر آپ گھر میں اے سی فٹ کر رہے ہیں تو بکلیٹ میں کیا ہے، کیسی بنی، کیا مٹیریل لگا ہے، کیسا یوز کرنا چاہیے، اس بکلیٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر بعض لوگ پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میکینک آتا ہے، وہی فٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کا یوز کرنے کا طریقہ ایسا ہے، اس کو ایسا صاف کرنا ہے، ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچے، سب بتا کر چلا جاتا. تو ظاہر بات ہے وہ میکینک جو بتا رہا وہ سنتے غور سے، وہ اے کو ویسے ہی یوز کرتے جیسا طریقہ بتایا گیا. ذرا بھی ہم اونچ نیچ کر دیں گے تو اے کام کرنا بند کر دے گا. بولے دنیا کی ایک ایک مشنری کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ہے، اس کا ایک میکینک بھی ہے. اور دنیا کے سب سے قیمتی مشنریوں میں انسان اعلیٰ درجے کی مشنری ہے. اس سے بڑی مشنری کوئی اور نہیں، اشرف المخلوقات ہے. مشنریوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی مشنری یہ وہ مشنری ہے. دنیا کے سارے مشنریاں اس کے لیے بنا دی اللہ نے. آسمانی نظام بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، زمین کا نظام، ستاروں کا، چاند کا، یہ سارے جو مشنریاں نظر آ رہی ہیں وہ حضرت انسان جیسی مشنری کے لیے بنایا ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے. اب یہ مشنری جو اللہ نے ہم کو دی ہے سر سے لے کر پیر تک، اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ایک بکلیٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک میکینک ہے. وہ بکلیٹ کون ہے؟ قرآن مجید ہے، اور اس کے رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو اللہ فرما رہے ہیں توحید اور ایمان کے نظام کو سمجھو تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ ضروری ہے فرشتوں کے سسٹم پر ایمان لانا، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہر دور کے جو بکلیٹ ہے اس پر ایمان لانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد اس بات پر بھی ایمان لانا کہ والیوم الآخری، آخر ایک دن آئے گا، دنیا مٹ جانے والی ہے، اس پر بھی ایمان ہو. پھر اس کے بعد والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، توحید کے مضبوطی کے لیے تقدیر کا ماننا بھی ضروری ہے. تقدیر کا ماننا بھی ضروری ہے. اچھا بھی ہوگا تو اللہ کی طرف سے، برا ہوگا بھی تو اللہ کی طرف سے.
والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ پورے جو ہے وہ 7 چیزیں ہیں ایمانیات کی کہ اس پر ایمان لائیں گے تو توحید مضبوط رہے گی، توحید مضبوط رہے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ اللہ نے ایمانیات کی جتنی چیزیں بیان کی ہیں اس پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا۔ اب سوال ہے تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر اللہ کے بنائے ہوئے فیصلوں کا نام تقدیر ہے، اللہ کے بنائے ہوئے جتنے فیصلے ہیں وہ سب خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ بنایا ہے، تقدیر کے ساتھ بنایا۔ اب اس کے اندر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس میں 4 چیزوں، 4 تا کو یاد رکھنا، 4 تا کو یاد رکھنا۔ ایک تقدیر ہے، دوسرے تدبیر ہے، تیسرے آپ کے تفویض ہے، چوتھے تجویز ہے۔ ہر ایک کو میں بتا دیتا ہوں جب تقدیر کی بات آ ہی گئی ہے۔ تقدیر وہ اللہ کی ایسی بنائی ہوئی چیز ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جب فیصلے کرتے تو اس کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ تقدیر کی بھی 2 قسمیں، ایک تقدیر معلق ہے، بعض تدبیریں ایک تقدیر معلق ہے اور دوسرا جو ہے تدبیر غیر معلق ہے۔ تقدیر معلق وہ ہے جو بدل جاتی ہے، دوسری تقدیر مبرم ہے جو غیر معلق، وہ مضبوط ہے، یہ بدلنے والی نہیں، یہ بدلنے والی نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے کسی کی موت فلاں وقت میں طے کر دی ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، موت آنا ہی آنا ہے، موت آنا ہی آنا ہے، وہ چیز ہو کر رہے گی۔ آپ کتنا بھی دوائیں دیں گے، آپ کتنی ہی دعائیں کریں گے تو مرنا ہی طے ہے۔ دوسرا تقدیر معلق ہے، بعض چیزیں بندہ اگر کرے گا میں اس کو مصیبت کو ہٹاؤں گا، بندہ اگر میرے اوپر بھروسہ کرے گا، بھاگ دوڑ کر کے دوا دارو کرے گا، یہ وقت میں اس کو شفا دے دوں گا، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ جیسے حدیث میں ہے نا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کریں تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں صدقہ جب کرو گے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، کوئی بلا آ رہی ہے صدقہ کر دیا بلا ٹل گئی، تو یہاں یہ نہیں سوچنا میری وجہ سے ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ لگا کے رکھ دی، یہ کرے گا بندہ تو یہ دوں گا، وہ کرے گا تو یہ دوں گا۔ بعض چیزیں وہ کچھ بھی کر لے دینا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لے دینا نہیں ہے، وہ تقدیر مبرم ہے۔ اور کچھ کرے گا تو یہ دے دوں گا، یہ تقدیر معلق ہے۔ اپنے کو نہیں معلوم کون سی تقدیر معلق ہے، کون سی تدبیر مبرم ہے، اس لیے ہم کو محنت کرنا، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کو بتانا، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھانا، تدبیر اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے۔ شفا ملنا نہیں ملنا وہ اللہ کے قبضے میں ہے، دوا کھانا ہمارے اختیار میں، شفا کا دینا اللہ کے اختیار میں۔ تو اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی جو تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی، اچھا بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے، برا بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے۔ اللہ خالق اعمال ہیں، عمل خیر کا بھی ہو اس کے خالق اللہ، عمل شر کا کیوں نہ ہو اس کے خالق بھی اللہ۔ قرآن مجید میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تم کو بھی بنایا، تمہارے جتنے اعمال تم کر رہے ہیں اللہ میں پیدا کرے۔ اعمال کے بھی خالق کون ہوئے؟ اللہ خالق ہیں۔
معلوم یہ ہوا بندے کا کام ہے جب اللہ کا جو حکم متوجہ ہو وہ کر دینا. بیمار ہے دوا دارو کرنا، بھوکا اگر ہے تو کھانا کھانا، پیاسا اگر ہے تو پانی پی لینا. یہ تدبیر کہتے ہیں اس کو. تدبیر اختیار کرنے کے بعد اب آدمی تفویض اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حوالے کر دے. شفا دینا نہیں دینا ان کا کام ہے. شفا ملے گی تو مرے گا نہیں، شفا نہیں ملے گی تو مرے گا. یہ سب اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. تو معلوم یہ ہوا دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر دنیا کو اللہ نے تدبیروں کے ساتھ جوڑا ہے. ہر چیز کی تدبیر کرنا بندے کے ذمے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر چھوڑ دینا، جس کا نام تفویض ہے. ایک ہے تقدیر جو خدا کی بنائی ہوئی ہے، دوسرا تدبیر جو بندے کو ہر موقع پر حکم کرنے کا جو ہے اس کو انجام دینا تدبیر ہے. تیسرا ہے تدبیر کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دینا. اور ساری دنیا جو پریشان ہے وہ تجویز میں ہے، یہ نہیں کرنا. تجویز کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھو. تجویز یہ ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو طے کر لینا، اور ساری دنیا اس میں پریشان ہے. مثلا ایک آدمی بیمار پڑا، اب یہ تجویز کر لیا کل تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور یہ گولی کھاتے ہی مجھے ٹھیک ہو جانا ہے. اور کل آیا دوسرے دن بخار ڈبل آ گئی، پریشان ہو جائے گا. پھر کیا کرتا؟ ڈاکٹر کو چینج کر دیتا. ارے بھائی جو بڑے ڈاکٹر کو بتائیں. وہاں جانے کے بعد یہ دماغ میں ہے کہ 2 دن میں ٹھیک ہو جانا، بجائے ٹھیک ہونے کے اور بیماری بڑھ رہی. ادھر ادھر جا کے جو ہے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے 10 دن میں ٹھیک کرنا ہے مجھے. کیا کرنا ہے؟ 10 دن میں مجھے ٹھیک کرنا ہے. تو آخر میں جو ہے 8 دن کے بعد سارے ڈاکٹراں چھوڑ کے جنرل فزیشین کرنے آتا. وہ سب چیزیں اس کے رپورٹاں دیکھ کر پھر وہ دوا دیتے ہی اس کو شفا ملتے ہی بولا سب ڈاکٹراں حجامہ. یہ ڈاکٹر دیکھو، یہ ہماری سوچ کی خرابی ہے. اللہ نے شفا طے کر دیا تھا 10ویں دن میں. آپ کو اس پریشانی ہوئی، شفا کا حکم ابھی نہیں ملا تھا گولیوں کو. شفا کا حکم وہ 10ویں دن میں اللہ نے رکھا تھا. یہی معاملہ تمام لوگوں کا چل رہا. ایک ماں اور ایک باپ طے کرتے میری بچی کی شادی 20ویں سال میں کر کے چھوڑنا ہے جی. اللہ میاں بولتے 23ویں سال میں کروں گا میں. سمجھ رہے آپ کا کام ہے کہ بھائی شادی کرنا ہے، رشتے دیکھنا ہے. طے کیوں کر رہے ہیں اپنے سے کہ 20ویں سال میں مجھے شادی کرنا ہے؟ حوالے کرو اللہ کی. کوشش تو ہے کہ ان کی مرضی ہے کب کریں گے، لیکن آپ نے 20 سال عمر کو طے کر دیا. پھر 21 میں نہیں ہو رہی، پریشان ہو گئے. 22 میں نہیں ہو رہی، بولے مول صاحب کون کرایا کی، کیا کرایا کی، صاحب رشتے ہی نہیں جم رہے، بہت کچھ کوشش میں ہے. 20 میں کرنا بولے 21 بھی نکل گیا، 22 بھی نکل گیا. اب مول صاحب بھی کچھ دعائیں بتاتے. وہ 23ویں سال میں فٹ ہوتے بولے مول صاحب ایسے مول صاحب ملے، خالی ایک دعا دیتے ہی کام بن گئے. تو مول صاحب کو بھی معلوم نہیں اس میں کام بنتا نہیں بنتا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ تجویز ہے، تجویز مت کرو. ایک اسٹوڈنٹ یہ طے کرتا ہے کہ میں اس وقت جو ہے انجینئرنگ کا آخری جو ہے میرا مہینہ چل رہا ہے، ایگزام دوں گا، اگلے مہینے میں انٹرویو دوں گا، تیسرے مہینے میں امریکہ. اور اللہ میاں بولے 6 مہینے کے بعد بھیجنا ہے اس کو. کسی کو 1 سال کے بعد بھیجنا ہے طے کرتا ہے. اب لٹکیاں کھاتا، وہاں جاتا یہاں جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دماغ اس کا کام کرتا
کیا ہے کہ نظر لگ جا رہی، میں انجینئر بنتے جو مول صاحب نظر لگ جا رہی، میرے کام ہی نہیں بن رہے. کیا ہے مول صاحب دشمنہ بن گئے، کون کیا کرا رہے کی. اب مول صاحب بولتے بیٹا یہ دعائیں کرو، یہ سب پڑھتے رہو. اب اتفاق سے وہ 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کا جو حکم تھا فوراً اگلے سال نوکری جو لگ گئی، امریکہ پہنچ گیا. بولے ارے کیا مول صاحب ہے ہوئے، مول صاحب کچھ معلوم نہیں، کام ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ تجویز نہیں کرنا ہے. آج ساری دنیا تجویز میں پریشان ہے. تو ایک تقدیر، دوسرے تدبیر، تیسرے تفویض، یہ تینوں کرنا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ایمان ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. ہمارے لیے جو حکم ہے وہ کرنا ہے، کرنے کے بعد ان کے اوپر چھوڑنا. اللہ پر چھوڑنے کا نام تفویض ہے، یا دوسرے معنی میں توکل ہے. لیکن چوتھا کام نہیں کرنا ہے، وہ ہے تجویز. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بندے کا ایمان محفوظ رہتا. آج کتنا ایمان ڈسٹرب ہو رہا ہے، توحید کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہر تھوڑی دیر کو کہ بھائی صاحب وہ حسد کر رہا ہے، ان کرتوت کر رہا ہے، ان جادو کر رہا ہے. توحید بتا دی اللہ نے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں اچھی طرح سنو، نظر بد حسد کرنے والے کتنا بھی تم پر حسد کریں، تم پر کتنی ہی بد نظری ڈالیں، تمہاری جو ہے نظر کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. سارے جادوگر مل کر بھی کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ توحید ہماری گڑبڑ یہی ہو رہی. اللہ کی ذات پر ہماری مضبوطی کے ساتھ توحید. اس لیے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لے آنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سسٹم ہم کو پر یقین رکھنے کی جو تعلیم دی ہے اس سسٹم کو بھی ماننا. اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانوں گا یہ کہہ دیا تو پھر حساب و کتاب لکھنے کا انکار کر رہے ہیں آپ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کا آپ انکار کر رہے ہیں. فرشتوں کا ماننا بھی ضروری ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے پیغمبروں کا ماننا بھی ضروری ہے. اور پھر انسانوں پر اتاری گئی کتابوں کا ماننا بھی ضروری ہے. پھر خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کی تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے کہ بھائی اللہ نے یہ طے کر دیا تھا، ہونا تھا، ہو گیا. یہ توحید باقی رہے گی. توحید باقی رہے گی. ہر چیز کا ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے مرنے کے کئی اسباب دنیا میں پھیلا دیے، ورنہ تو ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں فرشتہ کسی کی روح قبض کرنے آتا تھا تو لوگ لعن طعن شروع کر دیتے تھے، لعن طعن شروع ہو جاتی. تو اللہ میاں اسباب بنا دیے. کسی کی موت حادثے کے ذریعے، کسی کی موت جو ہے آدمی اوپر سے نیچے گر گیا موت ہو گئی جی، کسی کی موت کا سبب شوگر بن گیا، کسی کی موت کا سبب جو ہے گردوں کا فیل ہونا ہو گیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے اسباب ہیں. سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس کو مسبب الاسباب کہتے ہیں. اس میں ہماری توحید مضبوط قائم ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان تمام پیغمبروں میں ہر ایک کے درجات الگ الگ ہیں. ہر پیغمبر کو مکلف بنایا اللہ نے، جاؤ میرے بندوں کا پیغام ان تک پہنچاؤ، ہدایت دینا بھی میرے قبضے میں ہے، اے نبیو تمہارے قبضے میں نہیں. اس پر بھی ایمان. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں. کتنی محنت نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہاں تک کہ چچا بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے. اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت
میرے محبوب جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام راستہ بتانا ہے، راستے پر چلانا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ یہ بھی ایمان ہے۔ ہمارے نبی آخر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری نبی ہیں۔ آپ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ خاتم النبیین قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن نبی کا جو کام ہے، کار رسالت، اللہ قیامت تک اس کو جاری و ساری فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید میں ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اب نبی نہیں آئیں گے، تم ہی اب بہترین امت ہو، وہی کام تم کو کرنا ہے جو نبی پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی آپ کی ذات پر، تو پھر آپ کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی اور رسول آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی شخص اس کو نبی مانتا ہے تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا عقیدہ قرآن میں ہے، اور آپ اس عقیدے کو چھوڑ کر کسی اور کو پیغمبر مان رہے ہیں تو آپ کا ایمان چلا گیا، آپ کا ایمان چلا گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا ماننا ضروری ہے، اور یہ وہ رسالت ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ایسے بہت کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیحدث من بعدی، میرے بعد پیدا ہوں گے ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے مہا قسم کے جھوٹے ہوں گے، یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب جھوٹے ہوں گے۔ چنانچہ دنیا میں بہت سے لوگ آئے پیغمبر علیہ السلام کے خود زمانے میں، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ موجودہ زمانے میں غلام احمد قادیانی، اسی طرح صدیق دینداران، یہ حضرات تو نبی کو نبی مانتے ہیں، ہمارے رسول کو رسول مانتے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ جو نبی کو نبی مانے آخری نبی نہیں مانے گا تو پھر ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا انکار کرنے والا ہوا۔ جب نبی کی نبوت کے اختتام کا انکار کر دیتا ہے، ختم نبوت کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، نواقض ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری توحید بھی مضبوط ہو اور ہماری رسالت بھی مضبوط ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہمارے ایمانیات کو خراب کرنے والے ہیں اس سے اپنے کو بچنا۔ اب بتا دیا گیا اللہ کی ذات میں کوئی شریک ٹھہرائے گا تو مشرک بن جائے گا، اللہ کی صفات میں کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو پھر وہ بھی اللہ کی جو ہے توحید کا انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ فرشتوں کے سسٹم کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ بھی جو ہے انکار کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ نے بہت سا نظام فرشتوں کے ذریعے قائم کر رکھے۔ اب ہمارا یہ ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے کہ میں نیکی کے کام کروں تو اللہ کے لیے کروں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یقین پیدا ہو۔
اور دنیا میں پروردگار عالم نے بندے کے ہر کام کے کرنے کے لیے جب وہ بندہ کام کرتا ہے 4 گواہ لگا کے رکھے اللہ پاک۔ دنیا میں کوئی بھی چیز کے ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 وٹنس چاہیے، لیکن اللہ میاں ہر کام کے معاملے میں یہاں پر 4 جو ہے گواہ بنا کر رکھے ہیں۔ آپ بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے گواہ 4 لوگ ہوتے ہیں، ایک نہیں۔ قرآن مجید میں ہے سب سے پہلے جو گواہ ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے الم یعلم بان اللہ یری، کمرے میں بند ہو کر برائی کرنے والا مرد یا عورت، کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ کیا نہیں دیکھتے آسمان اور زمین میں جہاں بھی 2 آدمی کہیں بات کر رہے ہوں تیسرے اللہ ہیں وہاں، 3 اگر ہوں تو چوتھے اللہ ہیں، 4 اگر ہوں تو 5ویں اللہ ہیں، بڑی جماعت ہو تو بھی اللہ ساتھ ہیں، چھوٹی جماعت ہو تو بھی اللہ ساتھ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہر چیز کے پہلے گواہ اللہ ہیں، دوسرے گواہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ اللہ نے لگا دیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ساتھ میں تمہارے فرشتے لگا دیے گئے، کرامن کاتبین ہیں، دائیں جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں جانب کا فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے، پورا نوٹ تیار ہو رہے ہیں۔ کل یہی نوٹ ہاتھ کو دیے جائیں گے، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے تیرا اعمال نامہ تو خود پڑھ کر فیصلہ کر کہ تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ معلوم یہ ہوا کیا دوسرے گواہ لگے ہوئے ہیں فرشتے، تیسرا جو گواہ ہے ہمارا وہ سرزمین ہے جہاں ہم بیٹھ کر برائی کر رہے ہیں، یہ زمین بھی کل گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین خبریں دے گی کہ اللہ میاں یہاں ٹھہر کر جھوٹ بولا تھا، یہاں ٹھہر کر اس نے برائی کی تھی، یہاں ٹھہر کر غلط دوستیاں کیا کرتی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین جو ہے گواہی دے گی، وہاں 3 گواہ ہو گئے، چوتھے گواہ ہمارے خود اعضاء و جوارے کل بتا دیں گے اللہ کے پاس، ہاتھ کیا کیا تھا، پیر کیا کیے تھے، دماغ کیا کیا برائی کی سوچتا تھا، سب بولنا شروع کریں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کچھ لوگ ہوں گے جا کے کہیں گے واللہ میاں وہ اعمال نامے میں فرشتے کیا کیا کچھ لکھے، کیا کیا کی لکھے، اس کو اعتماد نہیں ہو رہا میرے کو۔ اچھا اللہ میاں کیا بولیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اے بندے چھوڑ دے،
اب کوئی اور گواہ نہیں بناتے، ہم تجھ ہی کو گواہ بناتے ہیں۔ آج تیری زبان بند، وہ سب اعضاء بتائیں گے کیا کیا برائی کیا تھا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے کیا کیا برائیاں ہوئی تھیں۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، پیر گواہی دیں گے یہ پیر کہاں کہاں برائی کے کاموں میں گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سب کے سب اعضاء گواہی دیں گے۔ کل ہاتھ بولنے لگے گا تو پکڑ لے گا وہ بندہ، لما شہدتم علینا، او ہو میرا ہو کر میرے خلاف بول رہا ہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، میرا ہاتھ ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، خاموش ہو جا، آج اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، ہم بول کر رہیں گے، خاموش ہو جا، آج ہمیں بولنے دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو مضبوط سے مضبوط بڑھاتے رہیں۔ اس لیے عزیز طالبات اچھی طرح یاد رکھو، آپ ایک برائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ 4 گواہ لگے ہوئے ہیں، 4 گواہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے گواہ خود اللہ ہیں، دوسرے گواہ فرشتے ہیں، تیسری گواہ جو ہے زمین ہے، چوتھے گواہ خود ہمارے اعضاء ہیں، کل اللہ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہو۔ جب یہ ایمان بنتا ہے کہ ایک کام کے کرنے پر 4 گواہ اللہ میں لگا دیے، کل سب بولنے والے ہیں، تو پھر کوئی بھی آدمی برائی کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا اس آیتوں پہ محاسبہ کرتے رہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ برائی کر رہی ہے، کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ غلط دوستیاں کے لیے فون ملا رہی ہے، کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہارے عمل کو فرشتے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری وہ دیواروں میں بیٹھ کر جو برائی کر رہے ہو، کیا وہ در و دیوار گواہ نہیں بن رہے ہیں؟ جس زبان سے بول رہا ہے وہ زبان بھی جو ہے برائی کی گواہ بننے والی ہے۔ یہ جب ایمان ہمارا بن جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر بندہ برائی نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا آج برائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایمان میں کمزوری آ گئی، برائی میں اس لیے مبتلا ہو رہے ہیں، آج توحید کمزور پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے برائیوں کے روک تھام کے لیے ایمان ہمارا بڑھایا جائے، ہمیشہ استحضار ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس کو اس بات کا تصور ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتوں کا پورا سسٹم میرے ساتھ لگا ہوا ہے، جس در و دیوار میں میں موجود ہوں وہ بھی گواہ میرے بنے ہوئے ہیں، اور میرے اعضاء و جوارح بھی میرے گواہ بن رہے ہیں، پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی برائی کرنے کی۔ تو اس توحید کو اور اس رسالت کے پیغام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والی تعلیمات کو اپنانے اور آخرت کو جو ہے سنوارنے، موت تک اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، توحید خالص نصیب فرما،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اے اللہ آپ کی معیت کا استحضار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔